سبحان اللہ. عبد الحبیب بھائی ویلکم. کیا کہتے ہیں, آج بڑی عظیم رات ہے. یقیناً ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں جتنا کلام کیا جائے کم ہے. ان کی ذات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, خواتین کو بھی ملتا ہے, اور یوں سمجھیے کہ ہم سب کو ملتا ہے. حیا کس قدر ان کے اندر تھی, کس طرح قناعت تھی, مشکل حالات میں کس طرح کمپرومائز کا ان کا ایک انداز دیکھنے کو ملا. اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات اشفاق بھائی, میں چاہوں گا کہ چونکہ بہت سارے فضائل بی بی فاطمہ ذکر ہو گئے ہوں گے, یہاں بھی ہم نے اس ٹاپک پر زیادہ بات نہیں کی کیونکہ وہ حیات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی بڑے زبردست مدنی جیسے یہ حدیث پاک سنائی, اس پہ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پور. یہ گلستان کرم ہے, یہ خاندانی بڑا نرالا ہے, یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. مگر یہاں میں ایک اور ٹاپک جو آج کل بڑا سلگتا ہوا ٹاپک ہے کہ بی بی فاطمہ کی سیرت سے ہمیں ایک اور بڑا پہلو ملتا ہے کہ باپ اور بیٹی کا تعلق کیسا ہے. باپ کا بیٹی سے کیسا تعلق اور بیٹی کا والد سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. خود سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک تشریف لاتے, ادب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی, احترام کے ساتھ نبی پاک کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی, جہاں آپ کی جگہ ہوتی وہاں بٹھاتی. اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتی تو نبی پاک اپنی بیٹی کا گویا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے, ان کے ہاتھ کو بوسہ دینا یا ادب سے مطلب جو پیار ان کو دینا ہوتا. تو یہ جو باپ بیٹی کا تعلق ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب میں سے جو باپ والد ہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں. نارملی بعض اوقات ایسا دیکھا گیا بیٹی کی ولادت پر موڈ آف ہو جاتا ہے یا بیٹی کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, خاندان میں وراثت کا حصہ بعض اوقات لوگ نہیں دیتے, میرا بیٹا ہی میرا سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کمال کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ بیٹیوں کو برا مت کہو, بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. تو یہ اتنا بڑا درس ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں پر شفقت کرنی چاہیے, مہربانی کرنی چاہیے. بلکہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی پرورش کرے اور ان کی جو بھی معاملات ہے اس سے سبکدوش ہو جائے تو اللہ کریم اس پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے. آگے صحابی رسول نے عرض کی حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر 2 ہوں تب بھی. اشفاق بھائی جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا نا تو ابھی پوری نہیں پڑھی تھی, تو میری ایک بیٹی ہے, تو میں نے کہا 2 کے تو ہو گئے سوال. اب آگے جب پڑھنے لگا سبحان اللہ, صحابہ کرام پر کروڑوں رحمتیں, یہ بھی سوال کر لیا کہ حضور اگر ایک بیٹی ہو تو آقا نے فرمایا تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. تو اب یہ بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہیں, تو ان کی آمد پر برا ماننا, ان کی آمد پر گھر میں لڑائی کرنا, اب تو سائنس بھی بتاتی ہے کہ یہ ماں کا قصور ہی نہیں ہے. ویسے تو اللہ کی شان ہے جس کو جو اولاد عطا فرمائے, مگر لوگ سارا ہی بلبہ عورت پہ ڈال دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے جو ہے نا بیٹیاں ہو رہی ہیں اور گھر میں لڑائی اور دیگر گھر کے افراد تانے دیں. تو یہ نہ کریں. بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نبی پاک سے انٹریکشن تھا, پیارے آقا کا جو ان سے برتاؤ تھا, جو محبتوں کا ایک سمندر تھا, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی بچیوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے. اور جو بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ وہ ویسے بھی والد کے ساتھ بڑی کلوز ہوتی ہیں, لیکن مزید اس روایت کو سننے کے بعد اپنے والد کے ساتھ ایک ادب کا برتاؤ, ایک پیار کا برتاؤ رکھیں تو انشاءاللہ گھر جو ہے وہ اور خوبصورت ہو جائے. سبحان اللہ. یہ تو بیٹی کے ساتھ باپ کا رویہ. جی, بیٹیوں کا کیسا ہونا؟ میں نے یہی کہا کہ بیٹیوں کو بھی ویسے تو بیٹی والد کے ساتھ اچھی شفقت والی بات بہت رہتی ہے, لیکن اب یہ روایتوں کو سن کر ایک مزید ادب کا انداز, ایک مزید خاتون جنت کے انداز سے. اچھا پھر یہاں بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ انداز تھا نا کہ اپنے ہاتھ سے چکی پیسنا, اپنے ہاتھ سے کام کرنا, یہ بھی ان خواتین کے لیے درس ہے جو بعض اوقات اپنے گھر کے مرد حضرات کو تانے دے رہی ہوتی ہیں, فرمائشی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے مجھے میری چیزیں چاہیے, ابو آپ کہیں سے بھی لائیں. اچھا بیوی ہے تو شوہر کو کہتی ہے آپ کہیں سے بھی لائیں. اینڈ آف دا ڈے بہت جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ وہ مرد جو ہے پر حرام روزی کی طرف چلا جاتا ہے, معاذ اللہ بعض اوقات رشوت کا کام کرتا ہے, جھوٹ کہہ کے کام کر رہا ہوتا ہے, یا پھر بعض اوقات چوری چکاری کی طرف چلا جاتا ہے. اور پھر دیکھا ہم نے یہی کہ انہی خواتین کو تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے بہت زیادہ مال آتا ہے, پھر پیچھے پولیس بھی آ رہی ہوتی ہے, وہ بندہ اٹھ بھی جا رہا ہوتا ہے. میں تو یہاں خواتین کو, اس گھر کی اسلامی بہنوں کو عرض کروں گا کہ جب بھی ان یوزول یعنی غیر معمولی رقم گھر میں آنے لگے نا تو آپ کو خوش ہونے کے بجائے الارم بج جانے چاہیے. یہ کدھر سے آ رہے ہیں بھائی؟ صحیح بات. یہ تو پوچھتا ہی کوئی نہیں نا, اچھا آ ہی رہے نا ماشاءاللہ بہت ترقی ہو گئی بھائی, تمہاری 20,000 تنخواہ ہے, 40,000 تنخواہ, یہ لاکھ روپے کیسے آ رہے ہیں؟ فوراً پکڑے اس کو. کیونکہ پہلے کے زمانے کی خواتین کا انداز یہ تھا کہ جب مرد گھر سے باہر جاتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ دیکھو ہم حرام نہیں کھائیں گے, ہمیں حرام مت کھلانا کیونکہ ہم اللہ کا عذاب نہیں اٹھا سکیں گے, ہم تھوڑے پہ گزارا کر لیں گے. مگر آج الٹا معاملہ, وہ کہتے کدھر سے بھی لاؤ,
پڑوسی نے زیور بنایا, ہم نے بھی زیور بنانا ہے, اس کی شادی ہے, میں نئے کپڑے بنانے ہیں, ایک لمٹ ہی ہے نا. اچھا پھر اس میں بعض اوقات آپ نے دیکھا آج کل کتنے بیماریاں بڑھ رہی ہیں, فرسٹریشن کی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے شوگر بڑھ رہی ہے, بلڈ پریشر بڑھ رہے ہیں. آپ ایک مرد پر اتنا پریشر دے دیں گے, اس کی کیپیسٹی ہے, وہ اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا. ہونا یہ چاہیے کہ گھر کی خواتین جو بھی گھر میں کمانے والے ہیں ان کے ساتھ ایک شارٹ میٹنگ کر کے پہلے سمجھ لیں کہ آمدنی کتنی اور کتنی بڑھ سکتی ہے, پھر اسی میں اپنے انتظامات کو دیکھیں, ان کو ایکسٹرا ٹینشن نہ دیں, ورنہ کبھی حادثہ ہوگا نا تو انہی اسلامی بہنوں نے, انہی گھر کے افراد نے رونا ہے. ہم نے دیکھا ہے, مجھے ایک واقعہ یاد ہے, ہمارے قریبی جاننے والوں میں سے تھا, ہم سب بھی حیران ہوتے تھے گھر والے نا کبھی کبھی کہ مطلب گاڑیاں آ گئیں, گھر لے لیا, تو بھائی شادی کی تو شادی میں لاکھوں کروڑوں, ہم حیران یار اس بندے کی اتنی آمدنی ہے نہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کچھ ہو گیا ہوگا. تو تھوڑے دنوں بعد یہ ہوا کہ پولیس آئی, وہ بندہ گیا جیل میں اور سارے گھر بک گئے, سب چیزیں بک گئی, پتہ چلا کوئی اور الٹا کام ہو رہا تھا. تو یہ گھر والوں کا کام تھا نا کہ بھئی کدھر سے لا رہے ہو, اب ہمیں زندگی پر تم نے ایک بالی نہیں دلائی, اب سیٹ پہ سیٹ دلا رہے ہو, تو وہ تو خوشی ہو رہے چلا, ایسا تو نہیں ہوتا کہ زمین سے پیسے نکل رہے ہوتے ہیں. بندے کو وہی بریک لگوانی چاہیے کہ آپ اگر حرام لا رہے تو میں نہیں چاہیے, ہم جہنم کی آگ نہیں کھا سکتے. تو یہ اگر اسلامی بہنوں کا بھی یہ کردار ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور یہ اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ گھر کے دیگر بھی افراد جیسے میں نا, والد کو بھی خیال ہونا چاہیے, بالخصوص سب انجوائے کر رہے ہوتے. اچھا بالکل, جب پیسے آ رہے ہوتے ہیں انجوائے سارے کر رہے ہوتے ہیں, مار پھر آخر اس بیچارے کو ہی پڑنی ہے. اس سے بہتر پہلے ہی روک لو بھائی, تاکہ اچھا بدنامی الگ ہوتی ہے, علاقے میں الگ بات خراب ہوتی ہے, تو ایسا میڈیا ہے آج کل, بالکل ایسا ہے. بالکل. اچھا عبدالحبیب بھائی, ایک تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بیٹیوں کا باپ کے ساتھ ایک بہت اچھا کلوز کنیکشن ہوتا ہے, بہت اچھا ہے, وہ تو ایک کلاس ہے, دینی ماحول والے والیاں, لیکن ایک کلاس وہ بھی ہے جو خاص طور پر اس جنریشن میں کہ وہ باپ کی بات ماننے کو ایک بندھن اور ایک قید سمجھتی ہیں, اور یہ کہ باپ ہمیں کیسے روک سکتا ہے, میں کتنے بجے بھی آؤں, میں کہیں بھی جاؤں, میں کس کے ساتھ گھوموں, اس کی بات مانوں نا. یعنی والد کی بات نہ ماننا, جب تک وہ ایک شادی شدہ نہیں ہے, باپ جو ہے وہ سرپرست ہے, تو بات ماننے کے حوالے سے کیا رویہ ہونا چاہیے بچیوں کا؟ نہیں, یہ تو بچیاں تو اگر نہیں مانے گی تو اور زیادہ خرابی ہو جائے گی. کلاس وہ بھی ہے نا, ایک کلاس واقعی ایسی ہے, اور ماں سے لڑتے ہیں, باپ سے لڑتے ہیں, ان کی نہیں مانتے ہیں, بلکہ بعض اوقات تو یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جو ہے نا, مطلب میں آپ کی کیوں مانوں, جیسے آپ نے کہا نا کہ میں کسی بندھن میں یا کسی بندش میں نہیں بننا چاہتی, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ تو سرپرست ہے, سایہ. ان سے پوچھے جن کے ماں باپ چلے گئے, باپ تو سر کا ایک ایسا سایہ ہے, درخت ہے جو اپنے اوپر دھوپ لیتا ہے, ہمیں سایہ دیتا ہے. تو کبھی بھی ایسا نہ کریں, اپنے والدین کی بات مانیں, یہ ہماری اچھائی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات پھر وہ لوگ نقصان بھی بہت بڑا اٹھاتے ہیں. بعد میں ایسی ان سے مسٹیک ہوتی ہے جب گھر والوں کی اس طرح بات نہیں مانتے نا, تو میں تو افسوس یہ کرتا ہوں, کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اولاد کو اس طرح زندگی گزارنی ہے, اس خوف میں رہنا ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں. صحیح ہے. مگر بدقسمتی سے آج ایسے اولاد بھی ہے کہ جن سے ماں باپ کو ڈر لگتا ہے بات کرنے میں, کہ بات کریں گے تو یہ شاؤٹ کرے گا, بات کریں گے تو یہ چیخے گا, بات کریں گے تو لڑے گی. یعنی تف نہیں ہے اس اولاد پر کہ جس سے ماں باپ کو بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہے. اچھا یہاں میں ان ماں باپ سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ایک فارمولا میجورٹی کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. جب اولاد دین میں آگے بڑھتی ہے نا, چاہے وہ آپ کا بیٹا مفتی بن جائے, آپ کی بچی عالمہ بن جائے, تو نارملی, اگین ناٹ فار آل, تو میجورٹی جو ہے, اکثریت ان بچوں کی یہ خوف کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں. لیکن جب دین سے دور اولاد کی تربیت دنیا میں ہوتی ہے نا, اور وہ اس لائن میں آگے بڑھتے ہیں, تو پھر اس میں بعض اوقات ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بچے کو کس طرف زیادہ بھیجنا ہے. آپ اپنے بچے کو دین کے حوالے کر دیں, دین آپ کی اولاد آپ کے حوالے کر دے گا, اسلام آپ کی اولاد آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. آپ کی اولاد جب قرآن و حدیث پڑھے گی تو اسے پتہ چلے گا ماں باپ کا ادب کیا ہے. وہ آپ کے بغیر بتائے آپ کے ہاتھ چوم رہے ہوں گے, آپ کا ادب کر رہے ہو, کیونکہ انہوں نے دین پڑھا ہے, کیونکہ دین بتاتا ہے ماں باپ کا حق کیا ہے. تو اولاد کو دین کے حوالے کرو, دین اس اولاد کو آپ کے حوالے کر دے گا. کیا بات ہے. سیدہ کائنات نے اپنے بچوں کو, شہزادوں کو راہ خدا میں اسلام کی خاطر جو ہے وہ پیش کر دیا, قربان کر دیا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے داستان رقم فرمائی کربلا میں, یہ اسی خاندان کا یہ خاصہ تھا کہ پورا کنبہ جو ہے وہ اسلام کے لیے لٹا دیا. یہ سرداروں کا کنبہ ہے. جو بات چلی ابھی رکن شورا نے جو بات ارشاد فرمائی, اس میں ایک بڑی پیاری میں نے ایک جملہ پڑھا, وہ بڑا اچھا ہے, اگر وہ ہم غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وہ یہ تھا کہ میں نے پڑھا کہ اگر آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے نا, یہ بڑی محرومی ہے. اگر آپ کا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو یہ آپ کی محرومی ہے کہ کوئی سمجھانے والا ہے ہی نہیں. لیکن اس سے بڑی محرومی ہے کہ کوئی سمجھانے والا ہو اور آپ اس کی بات نہ سمجھ رہے ہو. تو یہ مینٹور جو ہے نا آپ کی زندگی کا سب, والدین تو ظاہر سی بات ہے وہ محبت کرتے ہیں, تو جو شخص آپ کو اچھی بات سمجھا رہا ہے, سیدھے رستے پہ چلا رہا ہے, آپ کے مستقبل کو سنبھالنا چاہ رہا ہے, ہر لحاظ سے جگمگ کرانا چاہ رہا ہے, آپ اس کی بات کو سمجھیں,
انڈرسٹینڈ کریں. اور یہ جو ایک فلسفی ہے نا کہ جناب آپ کو نہیں پتا, یہ ایک بڑا ہے. رکن شورا سے بھی میں کہوں گا کہ جو فریش گریجویٹ ہے نا, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سب پتا ہے. آپ کے دور میں تھوڑی یہ اتنے سسٹم تھے, اتنی ٹیکنالوجی تھی, ہمیں سب پتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں نا, بعض اوقات دل ہی دل میں شاید مسکرا رہے ہوتے ہیں بڑے, کہ ٹھیک ہے بیٹا تم ہمیں بیوقوف سمجھ رہا ہو, تم سمجھ رہا ہو ہمیں نہیں پتا, پتا سب کچھ. لیکن میں یہاں تھوڑا سا آپ سے سلائٹلی اختلاف کروں جی جی, کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. گھر گھرستی, زندگی کے تجربات, اور گھر سے باہر کس طرح رہنا ہے اس کا ایکسپیرینس ان کو ضرور ہے. لیکن آج کی نئی جنریشن کو جو نئی ٹیکنالوجیز کا اور بہت سارے نئی باتوں کا جو ان کو علم ہے, اس کو ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے. اگر یہ کولابریشن ہو جائے نا باپ بیٹے کے اندر, فیملی کے اندر, کہ باپ اپنے بچوں سے کئی چیزوں میں مشورہ کرے, اس سے ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہر بات میں جب یہ کہ تمہیں کچھ نہیں پتا, بچے کو جب باپ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ تمہیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے, تو وہ اس کو ڈیمورلائز بھی کرتا ہے, اور اس ٹونٹ کی وجہ سے, اس طنز کی وجہ سے وہ اچھی باتیں بھی نہیں مان رہا ہوتا. پھر وہ سامنے سے کہتا ہے آپ کو بھی کچھ نہیں پتا, آپ کو کیا پتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. باپ کی ریئلائز کرے, بیٹا کئی چیزوں میں تم مجھ سے آگے ہو, میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ نئی ٹیکنالوجیز, نئے علم, نئی دنیا کے تقاضے بہت انہوں نے سیکھ لیے. جب آپ کچھ باتیں ان کی سنیں گے نا, گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ کانفیڈنس دیں گے, تو اب وہ بیٹا بھی آپ کی, بیٹا دیکھو تمہاری بات میں نے مانی نا, یہ بات مجھے نہیں آتی تھی, لیکن میرا تجربہ زندگی کا یہ کہتا ہے تم یہ کام کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے. تو ہم دونوں ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اشفاق بھائی, اس سے اتنا اچھا گھر کا ماحول بن جاتا ہے کہ والد بچوں کا انسپیکٹر بننے کے بجائے دوست بن جائے. ماں اپنی بچی پر صرف, جس کو کہنا کہ ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ بننے کی بجائے اس کی سہیلی بن جائے. بلکہ میں نے ایک بہت پیاری کتاب میں بات پڑھی کہ آپ دوست بن جائیں اس سے پہلے کہ بچوں کے برے دوست بن جائیں. صحیح, کیونکہ بہت ساری باتیں بچوں سے آپ نہیں کرتے, اس بارے میں کہ یار شرم آتی ہے, یا بچے اور میرے میں بریک گیپ ہونا چاہیے, مگر جو باتیں آپ کو کرنی چاہیے تھی پھر باہر سے وہ سیکھ کے آ رہا ہے اور غلط سیکھ کے آ رہا ہے. آپ اتنے فرینڈلی ہو جائیں اپنے بچوں سے کہ آپ کا بیٹا آپ سے دوست کی طرح بات کر لے, تو وہ اپنے راز بھی بتا دے گا, اپنے پرابلمز بھی بتا دے گا. کئی پرابلمز وہ باہر دوستوں سے اسٹریٹ پہ شیئر کرتا ہے جس کا اسے غلط, غیر شرعی اور غیر اخلاقی جواب مل رہا ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے آپ کی اور آپ کے فادر کی بھی میں نے کیمسٹری دیکھی ہے. میں اپنے والد صاحب کی بات کروں, وہ میرے دوست تھے, صحیح ہے, بالکل دوستوں کی طرح رکھا, اور اتنا فرینڈلی اب ہوتے تھے کہ اپنی ہر بات کر لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے جو کانفیڈنس لیول ہے نا وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ, لیکن ایک ایج, سرٹین ایج کے بعد یہ آ جاتا ہے, چھوٹی ایج میں ہے, ابھی بچہ 8 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, اور والد 42, 45, اتنی ایج گیپ کے باوجود یہ چیز ہو سکتی ہے. کر سکتے ہیں. دیکھیں, آپ کو اپنے کیلیبر آف ڈسکشن کو نیچے لانا پڑے گا. آپ 40 سال کے ہو کر کے میرا بچہ کیوں نہیں سمجھ رہا, وہ ہے ہی 8 سال کا. آپ پہلے اپنے دماغ کو 8 سال پہ لائیے. صحیح, استاد جو ہے وہ اسی پر آ کر, مثال کے طور پہ ایک استاد پی ایچ ڈی ہے, اور پہلی جماعت کے بچے کو پہلی جماعت کی کتاب پڑھاتا ہے, پی ایچ ڈی کی کتابیں نہیں پڑھاتا. وہ اس کو اسی طرح ABCD پڑھا رہا ہوتا ہے, حالانکہ مسکرا بھی رہا ہوگا کہ ABCD پڑھا رہا ہوں میں, لیکن اس بیچارے کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہی ہے نا. تو آپ کو جب بھی زندگی میں کسی بھی عمر کے بندے سے بات کرنی ہے, پہلے اپنی جہد کو ادھر لے کر آئیں. میں دعوت اسلامی کی بات کرتا ہوں, امیر اہل سنت کا جو مقام ہے, جو ان کی اپروچ ہے, آپ دیکھیں نئے اسلامی بھائی سے وہ بات کیسے کر رہے ہوتے ہیں, کتنی بیسک سکھا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم سے جب بات ہوتی ہے ہمیں بھی شرم آ رہی ہوتی ہے کہ کہاں یہ اور کہاں ہم, لیکن وہ ہمارے اسٹینڈرڈ پر آ کر ہم سے ہماری طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جب مفتیان کرام میں علماء میں بیٹھتے ہیں, آپ نے جب وہ بات ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کمال ہے, مفتیان کرام ایک طرح سے طفل مکتب لگ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لیول ہے کہ آپ کو جس لیول کے لیے نا, کلم الناس علی قدر عقولہم, آپ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں نا. یہاں باپ بعض اوقات اریٹیٹ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے, میری سمجھ کیوں نہیں رہا, یہ میری مان کیوں نہیں رہا. ارے بھائی بابا, تم 50 سال میں جو چیز سیکھے ہو یہ 12 سال میں کیسے سیکھے گا. 12 سال کا بچہ کیا سیکھ سکتا ہے, آپ کو وہ بتانا چاہیے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ.